ایک صحابی تھے نا، حضور سے کیا محبت تھی، حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، نابینا تھے، اور حضور سے پتہ ہے کس طرح محبت تھی، حضور سے اتنی محبت تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عورت تھی اسما نامی، یہودی تھی، شاعرہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعر لکھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی تھی۔ ایک دفعہ اس نابینا صحابی نے سن لیا کہ یہ عورت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہے، تو اس صحابی نے کیا کیا، اس عورت کی گلی میں کھڑے ہو گئے، پوری رات جاگتے رہے تاکہ یہ عورت کسی طرح سو جائے اور میں اس کو قتل کر دوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ عورت تو سو گئی لیکن کنڈی لگانا بھول گئی۔ وہ صحابی آئے، نابینا تھے، اور اس عورت کے پاس آہستہ آہستہ آئے، تلوار نکالی اور اس عورت کو وہیں پر قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا، رسول اللہ آپ چاہے مجھے قتل کر دے، میری گردن اڑا دے، چاہے مجھے سزا دے، لیکن وہ آپ کے خلاف بول رہی تھی، میں نے اس کو اس لیے قتل کر دیا۔ حضور خوش ہوئے۔ پتہ صحابی سے کیا فرمایا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس نابینا صحابی کو دیکھ لو۔ یہ نابینا تھے، حضرت ادیب ابن عمر ان کا نام تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ یار یہ نابینا تو ہم سے بازی لے گیا، دوسرے صحابی کہنے لگے کہ بھئی یہ نابینا ہے، نہیں ہے، یہ تو بینا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھ کا، اس کو دل کی آنکھ دی ہے کہ یہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ یہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے سے کیا تیاری کی ہے جو تم پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا رسول اللہ نہ تو میری بہت سی نمازیں ہیں، نہ زکاتیں ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ خیرات ہے، لیکن ایک چیز میرے اندر موجود ہے، وہ میں آپ سے کہتا ہوں وہ آپ لوگ اپنے اندر پیدا کر لو، پھر سے بتا رہا ہوں۔ صحابی نے کیا کہا، نہ تو میری بہت سی نمازیں ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ خیرات ہے، لیکن ایک چیز میرے اندر موجود ہے، وہ چیز کیا ہے، ان یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پتہ کیا جملہ فرمایا، ما من احببت، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ اب خود اندازہ لگائیں قیامت کے دن میرا اٹھنا کس کے ساتھ ہوگا؟ مثال کے طور پر کوئی سلمان خان کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کوئی ڈراموں کی ہیرو کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ڈراموں فلموں کے ہیروئن کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ کوئی بابر اعظم کے ساتھ پیار کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ عاشق معشوق آپس میں پیار کرتے ہیں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ حضور نے کیا فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ اسی کے ساتھ اٹھو گے جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ صحیح بتا رہا ہوں کہ غلط بتا رہا ہوں؟ صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں؟ اب خود اندازہ لگاؤ میں کس کے ساتھ اٹھوں گا، 10 آدمیوں کے ساتھ اٹھوں گا کہ 20 آدمیوں کے ساتھ اٹھوں گا، یہ اندازہ آپ کو خود پتا ہوگا، ذہن آپ کا ہے، دل آپ کا ہے، خود سوچو۔ یہ تو صحابی کی محبت تھی، اب عورتوں کی حضور سے محبت دیکھیں کہ کس طرح محبت تھی حضور سے، کہ اولاد بھی قربان، بھائی بھی قربان، شوہر بھی قربان۔ ایک عورت تھی ہندا، یہ میں ایک عورت کی قربانی بتا رہا ہوں، حضور سے کتنی محبت تھی۔ ایک عورت ہندا مدینہ پاک سے چلی ہے جنگ احد کی طرف، تو راستے میں اس عورت کو خبر ملی کہ بہن جی آپ کا تو بھائی شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری بھائی کی کوئی فکر نہیں ہے، ما فعل برسول اللہ، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے جنگ احد میں۔ تھوڑی سی آگے چلی، پتہ لگا کہ تیرا تو خاون بھی شہید ہو گیا ہے۔ عورت کہنے لگی کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ بتاؤ ما فعل برسول اللہ، میرا نبی کیسا ہے، میرے نبی کی طبیعت کیسی ہے۔ تھوڑی آگے چلی، پتہ لگا کہ تیرا تو بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب ماں اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتی ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ لیکن اس عورت کا جواب سنیں،
فرمایا ما فعل برسول اللہ، کوئی بات نہیں، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کی حالت کیسی ہے؟ تو پھر ایک خاتون نے انہوں نے کہا کہ اللہ کی نبی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کہا میں یقین نہیں رکھتی، ارونی، مجھے صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنے دو۔ بی بی کو جگہ دے کر آئے، حضور کو دیکھا، حضور نے فرمایا کہ اماں جان آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا، سارا قبیلہ شہید ہو چکا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ عورت کا پتہ کیا جواب تھا؟ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں، بس میں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ حضور سے محبت تھی کہ بیٹے بھی قربان، شوہر بھی قربان، سب قبیلہ قربان ہے، لیکن حضور سے محبت ہے۔ صحابہ کے دل کے اندر پتہ ہے حضور کی کس طرح محبت ہوتی تھی؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے حضور کو دیکھتے نہیں تھے بے چین ہو جاتے تھے۔ حضرت ثوبان ایک دفعہ حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں یہاں تک کہ اگر میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں آپ کا خیال آ جاتا ہے فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جب تک میں آپ کو نہیں دیکھتا میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل تسلی نہیں کرتا، لیکن آج مجھے ایک غم کھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے میں بھی جنت میں جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، لیکن آپ جب اوپر والے درجے والے جنت میں ہوں گے اور میں نیچے درجے والے جنت میں ہوں گا، جب میں آپ کو وہاں پر نہیں دیکھ پاؤں گا تو پھر میرے لیے تو یہ جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ گفتگو جاری تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ حضور نے فرمایا کہ ثوبان غم کیا کرتے ہو، اگرچہ میں اللہ کے فضل سے اوپر درجے والے جنت میں ہوں گا لیکن دیدار تو میں سب کو کراؤں گا نا۔ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں حضور پاک کا دیدار سب کو ہوگا۔ اب دیکھیں نا اس صحابی کو جنت کچھ نظر نہیں آ رہی جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں، صحابہ کی محبت کس طرح تھی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کا میدان، سیدنا خبیب نے کافروں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، حارث نام تھا اس کا، سیدنا خبیب نے اس کو قتل کر لیا۔ اب مکے والوں نے کیا کیا، سیدنا خبیب کو قیدی کر لیا، اس کو غلام بنا دیا اور جا کر اس کو حارث کے بیٹوں کو بیچ دیا۔ اب اس کے بیٹے تو بڑے غصے میں تھے، اس نے خبیب کو پکڑ لیا، اپنے ساتھ تمیم لے کر آئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دینا چاہیے۔ ابو سفیان اس وقت تو اسلام نہیں لائے تھے، جب پھانسی تیار ہو گئی، رسہ گلے میں ڈل گیا، اس وقت ابو سفیان نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ خبیب تم صرف دو کام کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یا دو میں سے ایک کر لو۔ پہلا کام تم یہ کرو کہ تم کلمے کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو، اور دوسرا کام تم یہ کرو صرف اتنا کہہ دو کہ اس جگہ پر حضور کڑے ہو جائے جہاں پر اس وقت تم کڑے ہو، یہ رسی جو ہے حضور کے گلے میں ڈل جائے۔ حضرت خبیب کو جوش آیا، فرمایا بدبخت کیا بات کرتے ہو، میری لاکھ جانیں بھی چلے جائے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا، میری جان کا کیا، لست ابالی ان اقتل مسلم، الحمدللہ اسلام پہ جان دے رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑی کافی بات ہے۔ یہ محبت تھی کہ موت کے وقت بھی حضور سے محبت ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ اگر یہاں پر اسلام پر پابندی شروع ہو جائے نا اور وہاں پر ماشاءاللہ پولیس کی گاڑی کی ارن بج جائے، ماشاءاللہ ہر بندہ گلی میں بھاگ رہا ہو، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ ایمان اس طرح پیدا کرو حضرت خبیب کی طرح، موت کے وقت بھی حضور سے محبت کے بغیر یاد رکھنا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یقین نہیں آتا قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ آبَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے اولاد، تمہارے جائیداد، تمہارے محل، تمہارے باغات، تمہارے جائیداد، گاڑیاں، جس چیز سے تم محبت کرتے ہو ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کے رسول نہ ہو تو پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت تم کس سے کرو؟ سارے اونچا بولو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔